ہمارے پردھان منتری جی فرماتے ہیں کہ ساتھیوں، امام حسین کے پوتر سندیش کو اپنے جیون میں اتارا ہے اور صدیوں سے دیش اور دنیا تک پیغام پہنچایا ہے۔ امام حسین امن اور انصاف کے لیے شہید ہوئے۔ انہوں نے انیائے اور اہنکار کے ورد اپنی آواز بلند کی تھی۔ ان کی یہ سیکھ جتنی تب مہتوپورن تھی، اس سے بھی ادھک آج کی دنیا کے لیے اہم ہے۔ ان پرمپراؤں کو مکھرتا سے پرسارت کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ یعنی ہمارا ہندوستان جس گنگا جمنی تہذیب کا دل دادا ہے، ہر مذہب کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے، سب کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے، یہ ہمیں درس دیتا ہے۔ یہ کربلا کا واقعہ امن کا درس دیتا ہے، محبت کا درس دیتا ہے۔ حسین یونیورسٹی کا نام ہے، حسین درسگاہ کا نام ہے، حسین آپسی میل جول کا نام ہے، حسین اتحاد کا نام ہے، حسین اخوت کا نام ہے، حسین بھائی چارے کا نام ہے۔ جو بھی حسینی ہوگا وہ امن پسند ہوگا، وہ انتشار نہیں کرے گا۔ حسینی جو بھی ہوگا وہ آتنکواد کے خلاف ہوگا، وہ ٹیررزم کے خلاف ہوگا۔ سب سے زیادہ حسینی ٹیررسٹ کے خلاف ہیں، ٹیررزم کے خلاف ہیں۔ حسین اتحاد کا پیغام دیتے ہیں، اور یہ حسین نے جو قربانی پیش کی ہے، مولا حسین علیہ السلام نے یہ اتحاد اور بھائی چارے کے لیے دی ہے۔ مولا نے بتا دیا کہ سنو، اگر ظالم کی مظلومیت کو مارنا چاہتے ہو تو اپنی مظلومیت سے ظالم کے ظلم کو ختم کر دو۔ مولا حسین نے اس کے لیے قربانیاں پیش کی، اور کیسی کیسی قربانیاں پیش کی۔ اب آپ کے سامنے کس کس قربانی کا تذکرہ کیا جائے۔ مولا حسین، یہ سمجھیے کہ 6 مہینے کا جنازہ حسین کے گھر سے نکلا، 8-9 برس کے جنازے حسین کے گھر سے برآمد ہوئے، 13 برس کا جنازہ حسین کے گھر سے برآمد ہوا، 18 برس کا لاشا حسین نے اٹھایا۔ حسین نے ایک دن میں 72 لاشیں اٹھائے ہیں۔ آج جو یہاں جمع ہیں، آج قاسم دلہا کا پرسہ امام حسن کو دینے کے لیے کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر! کون قاسم؟ جو ایک شب کا دلہا تھا، ایک شب کا دلہا تھا۔ جانتے ہیں قاسم کو مولا حسین نے کیوں شب کی تاریکی میں دلہا بنایا؟ کیونکہ میدان جنگ کا دستور یہ تھا کہ جو نیا دلہا ہوتا تھا اسے قتل نہیں کرتے تھے۔ مولا حسین صرف اس لیے بنایا، ہو سکتا ہے کہ قاسم ابن حسن کے اوپر تھوڑا سا رحم کر لیں۔ ہاں، عزاداروں میں ختم کر رہا ہوں مصائب۔ قاسم 3 سال کے تھے کہ حسن دنیا سے رخصت ہوئے، حسن کو زہر ہلاحل مل گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ حسن کے حسن زہر نے حسن کی وہ حالت کی ہے کہ حسن کے منہ سے 72 جگر کے ٹکڑے تشت میں آ کر گرے۔ تاریخ کہتی ہے کہ قاسم 3 برس کے تھے، حسن نے کہا ام فروا قاسم کو میرے سینے پہ لٹا دے۔ ایک مرتبہ قاسم کو سینے پہ لیا، ایک مرتبہ حسن نے تعویذ لکھا کہ میرے لال حسن، اس تعویذ کو جب سب سے زیادہ مصیبت میں ہو پڑھ لینا۔ ہار باب ازا، میں نے تاریخ میں پڑھا ہے، تاریخ کے فقرے یہ ہیں، میری طرف متوجہ رہے۔ تاریخ کے فقرے یہ ہیں کہ ایک مرتبہ مولا حسن نے تعویذ باندھا۔ اجرکم اللہ، خدا کو کسی کا من اللہ ہے، خدا کے واسطے میری طرف متوجہ ہو جائیے۔ اے حسن، اس تعویذ کو جب سب سے زیادہ مصیبت کا وقت ہو کھول کر پڑھ لینا۔ تاریخ کہتی ہے کہ صبح عاشورہ آئی، حسین نے لاشوں پہ لاشیں لانا شروع کیے، کبھی حبیب کا لاشا، کبھی جون کا لاشا، کبھی اون کا لاشا، کبھی محمد کا لاشا۔ تاریخ کہتی ہے جب سب لاشیں آ چکے، ایک مرتبہ یہ قاسم حسن کا یتیم ہے جو بار بار حسین کے پاس آتا ہے، آ کر کہتا ہے چچا مرنے کی اجازت دے دیجئے، چچا مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ ہار باب ازا، اپنے کلیجوں پہ ہاتھ رکھو اور ہاتھ رکھ کر سوچو کوئی چچا کیسے بھتیجے کو مرنے کی اجازت دے دے۔ حسین بار بار منع کر دیتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے اب وہ منظر تھا کہ قاسم نے اپنے سر کو گھٹنوں میں دیا اور بیٹھے ہوئے رو رہے تھے۔
قریب ماں آئی، ام فروا نے آ کر کہا میرے لال قاسم یہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ اماں مجھے امام وقت مرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ فروا نے کہا حسین قاسم تمہارے بازو میں تمہارے بابا نے ایک تیر ایک تعویذ باندھا تھا۔ اے حسن نے کہا تھا جب مشکل کا وقت آئے تو پڑھ لینا۔ ہاں ارباب اعضا، ایک مرتبہ مولا حسن نے اس تعویذ کو کھولا، مولا حسن کے فرزند قاسم نے تعویذ کو کھولا، اب جو پڑھنا شروع کیا لکھا ہوا تھا میرے لال قاسم یہ تعویذ ایسے وقت میں آپ پڑھ رہے ہیں جب میرا بھائی نرق عیادہ میں گرا ہوا ہے، میرا بھائی زخموں سے چور ہے۔ اے قاسم اگر میں زندہ ہوتا اپنے بھائی کے اوپر اپنی جان کو قربان کرتا، مگر قاسم میری طرف سے آپ قربان ہو جانا۔ قاسم نے جیسے تحریر کو پڑھا فوراً چہرے پہ مسرت کی لہر دوڑ گئی، مولا حسین کے پاس آئے، کہا چچا یہ خط پڑھ لیجئے۔ اب جیسے ہی مولا حسین نے خط کو دیکھا بھائی کی تصویر نگاہوں میں پھر گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اے قاسم ارے میرے امام کا حکم ہے اب تمہیں میدان میں جانا ہوگا۔ تاریخ کہتی ہے ارے قاسم سے لپٹ کر حسین اس قدر روئے کہ دونوں چچا بھتیجے بے ہوش ہو گئے۔ خدا کسی کے گھر میں یہ منظر نہ دہرائے کہ جس گھر میں پانی نہ ہو۔ اجرکم اللہ۔ تاریخ کہتی ہے میں نے ختم کر دیا مصاحب، آواز گریہ بلند کر لیجئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ حسن کے قاسم کو مولا عباس نے گھوڑے پر سوار کیا۔ ارے اتنا چھوٹا بچہ تھا کہ گھوڑے کی رکاب میں پاؤں نہیں پہنچ سکتا تھا، رکاب کے تسمے کاٹے، رکاب کو چھوٹا کیا۔ تاریخ کہتی ہے ارے جسم اتنا نازک تھا، اتنا جسم نازک تھا حسن کا، حسن کے بیٹے کا اتنا چھوٹا جسم تھا کہ کوئی ذرا قاسم کے جسم کے اوپر نہیں آئی۔ تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ قاسم میدان کی طرف بڑھے، اب جنگ شروع ہوئی، حملوں پہ حملے شروع ہوئے۔ عمر سعد کہتا ہے شیم ارے یہ ہاشمی ہے، یہ ہاشمی جوان ہے، جب تک یک بارگی حملہ نہیں کرو گے، جب تک تم ایک ساتھ مل کر حملہ نہیں کرو گے اس کے اوپر فاتح نہیں ہو سکتے۔ ہاں آزادارو، تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ چاروں طرف سے فوجیں گھرائی، کسی نے تیر مارا، کسی نے تبر مارا، کسی نے نیزے کا حملہ کیا۔ قاسم تھا آواز دے رہا تھا چچا مدد کو، حسین نے تلوار کھینچی، ایک طرف سے عباس نے تلوار کھینچی۔ تاریخ کہتی ہے، تاریخ کہتی ہے، تاریخ کے فطرے یہ ہے کہ ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، بیچ میں قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، پسلیاں قاسم کی ٹوٹی۔ حسین پہنچے، حسین کو لاشا نظر نہ آیا، حسین نے آواز دی اینا اینا قاسم، اینا اینا قاسم، قاسم میرے لال کہاں ہو؟ آواز تو نظر نہیں آتے۔ سرزمین کربلا پہ قاسم کی لاش کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں میں آواز دی آقا ہم ادھر ہیں۔ حسین نے گٹھری لی، اب کے دامن میں قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا، خیموں کی طرف چلے، سوال جنگ بجنا شروع ہوئے۔